ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز، اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے باجماعت نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو فرمایا وہی نقصان میں ہیں۔ مفسرین رحمہم اللہ تعالی، ان کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں ذکر اللہ سے مراد 5 وقت کی نماز ہے، لہذا جو اپنے مال مثلا خرید و فروخت یا پیشے یا اپنی اولاد، ان کی وجہ سے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے سے غفلت اختیار کرے گا تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو ناظرین، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جہاں بھی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد نماز کو تمام تر فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور مردوں کے لیے نماز کے واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ اسے جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفسرین نے اس کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کی جائے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس آیت میں نماز باجماعت ادا کرنے پر برانگیختہ کیا گیا ہے، بندے کو ابھارا گیا ہے، اسے فورس کیا گیا ہے، گویا کہ فرما دیا گیا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرو۔ اور ایک اور مقام پر سورہ قلم میں 29واں سپارہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ جس دن ایک ساق
کھولی جائے گی، جس کے معنی کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اور سجدہ کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے، نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خاری چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب یہ تندرست تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کی تفسیر حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن انہیں ندامت کی ذلت ڈھانپے ہوئے ہوگی، یعنی بہت زیادہ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، گویا کہ اتنی شرمندگی ہے کہ شرمندگی کا لباس پہنا ہوا ہے، اور سر سے لے کے پاؤں تک شرمندگی ہی شرمندگی، کیونکہ انہیں دنیا میں جب سجدوں کی طرف بلایا جاتا تو یہ تندرست ہونے کے باوجود نماز میں حاضر نہ ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، یہ آیہ مبارکہ جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، اور بغیر عذر کے جماعت ترک کر دینے والوں کے لیے اس سے زیادہ سخت وعید کون سی ہوگی۔ ایک سوالیہ انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا، گویا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی وعید ہے کہ قیامت کے دن جب یہ آئیں گے تو ندامت کی جو ذلت ہے وہ انہیں ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ اس وقت تو اب سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے۔ دنیا میں انہیں سجدے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے سجدے کو چھوڑ دیا، یہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے، باجماعت نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم باجماعت نماز کی پابندی کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے اس آیہ مبارکہ میں بغیر عذر جماعت سے نماز نہ پڑھنا ایک ایسا عمل بیان کیا گیا کہ اس کے سبب کل بروز قیامت عذاب اور پھر ذلت و خواری انسان کا مقدر بن سکتی ہے۔ اسی لیے بلا عذر شرعی مسجد کی جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، چند ایک احادیث سماعت فرمائیے کہ جس میں جماعت کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نماز باجماعت سے پیچھے رہ جانے والا یہ جانتا کہ اس رہ جانے والے کے لیے کیا ہے، یعنی اگر یہ جماعت کو پا لیتا تو پھر کیا ملتا، اور اگر اس نے نہیں پایا تو اب اسے سزا کیا ہوگی، تو فرمایا تو گھسٹتے ہوئے، گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے یہ مسجد میں جماعت میں حاضر ہو جاتا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے جہاں مسلمانوں کی آپس میں محبت بڑھتی ہے، وہی نماز کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر جماعت سے نماز پڑھنے والے کے لیے کثیر ثواب اور کئی انعامات کی بشارتیں دی گئیں۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے اقتداء میں اس نے فرض نماز پڑھ لی، فرمایا اس کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث مبارک میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور تیسری حدیث مبارک میں جو صحیح بخاری شریف میں ہے، فرمایا با جماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اور چوتھی حدیث مبارک فرمایا جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ حاجات تو ہر ایک کی ہیں، قدم قدم ہمیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پیش آتی، ہماری حاجات بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا جب بندہ با جماعت نماز ادا کرے پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھنے کے کس قدر فضائل ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے جماعت میں شریک ہونے کے سبب سے 27 گنا زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ اور ایسا بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبولیت کا شرف پا لیتی ہیں، اور نماز کے ارادے سے گھر سے نکلنے پر قدم قدم پر اسے نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ جب تک وہ جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے تو اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ الغرض جماعت سے نماز پڑھنے والے کا سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور یہاں تک فرمایا جو 40 نمازیں جماعت سے پڑھنے والا بن جائے اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارک سماعت فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 دن با جماعت نماز ادا کرے اور تکبیر اولیٰ پالے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک نار یعنی دوزخ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، اور دوسری نفاق یعنی یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ صرف نفاق یعنی منافقت سے جو بری خصلت ہے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ اسے نار جہنم سے بھی امان مل جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے چند ایک احکام نماز بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جو پہلا سوال ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ مسجد میں جو جماعت مستحبہ ہے اگر وہ کسی وجہ سے نکل جائے، مسجد میں پہنچے اور جماعت ہو چکی تھی، تو جماعت ثانیہ قائم کرنا یہ درست ہے اور اس کی کیا صورت ہوگی؟ یاد رکھیں مسجد محلہ میں جس کے لیے امام مقرر ہوتا ہے، امام نے نماز اذان و اقامت کے ساتھ اگر بطریق مسنون یہ ادا کر لی ہے، یعنی جماعت مستحبہ اگر ادا کر لی گئی ہے، تو اذان و اقامت کے ساتھ جس طرح پہلے جماعت کی گئی تھی ویسے دوبارہ جماعت قائم کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور اگر بغیر اذان کے جماعت ثانیہ ہوئی، اقامت اگرچہ کہہ لی گئی لیکن بغیر اذان کے ہوئی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ محراب سے ہٹ کرو، یعنی جہاں پہلے جماعت قائم کی گئی ہے امام جس مصلی پر کھڑا تھا وہاں سے ہٹ کر، جیسے پہلی صف میں یا محراب میں امام صف تھے تو آپ محراب سے ہٹ کر پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر اپنی جماعت کو قائم کر لیں۔ حیات کے بدلنے سے یہی مراد ہے کہ دوسری جماعت امام کے محراب سے داہنے یا بہنے کچھ ہٹ کر کھڑے ہو جائے تو یہ کفایت کر جائے گا۔ ہاں ایک دوسری صورت ہے، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام ہے، جیسے اسٹیشن کی مسجد ہے، سرائے کی مسجد ہے، شارع عام کی مسجد ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جوک جوک آتے ہیں، جماعت جماعت آتے ہیں اور پھر پڑھ کر چلے جاتے ہیں، یعنی اس کے نمازی جو ہیں وہ مقرر نہیں ہوتے۔ اب اسٹیشنوں پر کون سے نمازی مقرر ہوتے ہیں؟ وہاں پر تو مسافر ہی آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پھر اگلے مسافر آتے ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا اس میں اگرچہ اذان و اقامت کے ساتھ جماعت ثانیہ قائم کی جائے تو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی ہر آنے والی جماعت جو ہے وہ اذان بھی کہہ لیتی ہے اور اقامت بھی کہہ لیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ افضل ہی یہی ہے کہ جو بھی جماعت آئے وہ نئی اذان اور نئی اقامت کے ساتھ وہ جماعت کو قائم کریں۔ اسٹیشن میں، سرائے پہ یہ اسی طرح کا سلسلہ یہ چلتا ہے، یہاں پر اذان بھی اور ساتھ میں اقامت بھی کہہ لی جائے، یہی افضل ہے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، جماعت اگر رہ جائے، مسجد میں پہنچے اور جماعت رہ گئی، تو ایسی صورت میں کیا دوسری مسجد تلاش کرنے کے لیے نکل جائے؟ تو یاد رکھیں جس کی جماعت فوت ہو جائے، جماعت جاتی رہی، اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ یہ دوسری مسجد میں جماعت کو تلاش کرے۔ اگر قریب کوئی مسجد ہے تو پھر اس کے لیے مستحب ہے کہ وہاں جا کر یہ جماعت سے نماز ادا کر لے کہ یہاں اگرچہ رہ گئی تو دوسری مسجد میں اس کو مل جائے گی۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے، ایک مسجد میں 1:30 بجے ہوتی ہے 1:30 پر، اور دوسری مسجد میں 1:45 بجے ہے 1:45 میں۔ اب یہاں یہ آیا تو جماعت اس کی رہ گئی، اور قریب دوسری مسجد ہے کہ آسانی سے
پہنچ بھی سکتا ہے. تو فرمایا اس کے لیے پھر اب مستحب یہ ہے کہ اس مسجد میں چلا جائے, وہاں جماعت سے نماز پڑھ لے, کیونکہ جماعت مستحبہ اگر اس کو مل جاتی ہے تو منفرد کی نماز پر جو فضیلت ہے اس کے مقابلے میں 27 گنا اس کو زیادہ ثواب مل جائے گا. مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. امام صاحب اور مقتدی دو ہی افراد تھے. امام صاحب کے ساتھ مقتدی ایک تھا, پھر ہوا یہ کہ دوسرا ایک اور مقتدی آ گیا, تو اب وہ کہاں پر کھڑا ہوگا؟ اور پھر دوسری بات, امام صاحب آگے چلے جائیں گے یا مقتدی پیچھے آئے گا؟ ایک شخص اگر امام کے ساتھ کھڑا ہو پھر مزید ایک اور آ جائے تو امام آگے بڑھ جائے, یا وہ آنے والا جو مقتدی ہے وہ جس کے برابر کھڑا ہوا ہے وہ مقتدی پیچھے آ جائے, یہ دونوں پیچھے آ جائیں, یہ والا پیچھے آ جائے جو پہلے پڑھ رہا تھا اور یہ ساتھ اس کے کھڑا ہو جائے, یا پھر امام صاحب ہی آگے بڑھ جائیں. ان میں سے دونوں میں سے جو آسان ہو وہ کر لینا چاہیے, اختیار ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں. جس سوال چلائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ کہ نماز اوابین میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورۃ اخلاص 3 بار پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرائض کی 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تکرار کرنا یا ایک ہی رکعت میں ایک سورت کی تکرار کرنا یہ مکروہ ہے, لیکن نوافل کے اندر یہ مکروہ نہیں ہے. وہ نفل کوئی سے بھی ہوں, خواہ وہ صلاۃ الاوابین ہوں, وہ صلاۃ التہجد ہو, یا اشراق اور چاش ہوں, یا صلاۃ التوبہ ہو, نوافل کوئی بھی ہوں ان میں یہ مکروہ نہیں, چونکہ صلاۃ الاوابین جو ہے یہ بھی نماز نفل ہے. اس لیے اوابین کی دونوں رکعتوں میں فاتحہ کے بعد اگر 3 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مزید سوال چلائیے. میرا نام عبد الرحمن ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی کو تکبیرات تحریمہ اور باقی تکبیرات بھی کہنی ہوتی ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امام صاحب کے پیچھے ہو اور یہ مقتدی کہلائے, امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, بہر صورت تکبیر تحریمہ یہ شرط ہے, فرض بھی ہے شرط بھی ہے. تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو مقتدی کے لیے بھی اور اسی طرح تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی, امام کے لیے بھی تکبیر تحریمہ جو ہے یہ فرضیت کا درجہ رکھتی ہے, یہ شرط بھی ہے. بغیر تکبیر تحریمہ کے نماز شروع ہی نہیں ہوگی اگرچہ کہ یہ مقتدی ہے. اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو تکبیرات ہوتی ہیں انہیں تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے. اس کا سٹیٹس امام کے پیچھے بھی وہی ہے اور اکیلے بھی وہی ہے, یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا مقتدی ہو یا اکیلے نماز پڑھنے والا ہو, تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو تکبیرات انتقالات ہیں وہ کہنا سنت ہے. اگر چھوڑ دیں گے سنت کے ثواب سے محرومی ہو جائے گی. ہاں, اس کے علاوہ نماز جنازہ اور نماز عیدین تکبیر تحریمہ وہاں بھی شرط ہے, نہیں کہیں گے نماز شروع ہی نہیں ہوگی. نماز جنازہ میں 4 تکبیریں یہ نماز جنازہ کا رکن ہیں, اگر چاروں تکبیریں نہیں کہیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ رکن ہے. اور نماز عیدین کے اندر جو 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں یہ 6 زائد تکبیریں یہ واجب کا درجہ رکھتی ہیں, تو اس لیے ان کا بھی کہنا ضروری ہے. واجب کا کہنا بھی ضروری ہے, فرض کا کہنا بھی ضروری ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. مزید سوال چلائیے. نبیل یوسف الطاری فیصلہ آباد سے عرض گزار ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عصر کی جماعت میں دوسری رکعت میں ملا اور اس نے دوسری رکعت میں ثنا پڑھ لی, تو جب وہ اپنی چوتھی رکعت پڑھے گا تو کیا اس میں وہ ثنا دہرائے گا یا نہیں؟ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ثنا پڑھیں گے. یہاں پر کلیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مقتدی آئے ایسے وقت میں کہ امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے, اگر تو امام صاحب جہر کے ساتھ پڑھیں, اونچی آواز سے قرات کریں جیسے نماز فجر میں ہوتا ہے, یوں ہی نماز مغرب میں اور نماز عشاء میں ہے,
جہر سے قرات کی جاتی اونچی آواز سے، اور پہلی اور دوسری رکعت ہے، تو ایسی صورت میں مقتدی پر لازم ہے کہ وہ خاموش رہے اور امام صاحب کی قرات کو سماعت کرے، اس دوران ثنا نہ پڑھے۔ اور اگر ابھی امام صاحب نے قرات شروع ہی نہیں کی، یا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے، یا نماز عصر ہے جس میں نہ پہلی میں نہ دوسری میں نہ تیسری میں نہ چوتھی میں قرات اونچی آواز سے کی نہیں جاتی، تو اب یہاں پر اگر مقتدی نے ثنا پڑھ لی تو اس صورت کے اندر جب یہ اپنی بقیہ رکعتیں پڑھے گا تو پھر یہ ثنا نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر اس نے ثنا نہ پڑھی اور امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گیا، اب بقیہ رکعتیں پڑھتے ہوئے جو پہلی رکعت پڑھے گا اس میں پھر ثنا، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت بھی ساتھ میں ملائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم دعا گو ہیں اللہ کریم ان مسائل کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔